بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم معزز ناظرین کرام، سلسلہ درس حدیث کے ساتھ آج کے درس حدیث کے لیے حاضر خدمت ہوں، جس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری، سیدنا عبداللہ بن سلام کی زبانی۔ ناظرین کرام، اس حدیث کو بیان کرنے سے اور اس کو سمجھنے سے اور اس کو پڑھنے سے پہلے اس کی اہمیت کو یا اس حدیث کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری اور آپ کی آمد پر صحابہ کرام نے جو خوشی کا اظہار کیا، اس پر بھی بات چیت کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں جو بیان کی ہوئی 4 چیزیں ہیں، بیان کردہ 4 اعمال ہیں، اس بنیاد پر ہم اس حدیث کو جنت میں جانے والے 4 اعمال یا 4 اسباب بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اس حدیث میں 4 ایسے اعمال بتائے گئے ہیں کہ جو انسان کو جنتی بنا دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کے بعد۔ مکہ سے جب آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ پہنچے تو لوگوں کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا کہ قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ چکے ہیں، آپ مدینہ تشریف لا چکے ہیں، آپ کی مدینہ منورہ میں آمد ہو چکی ہے۔ ہر طرف سے مجھے یہی آواز کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ انجفل الناس الیہ، آپ کی طرف لوگ لپک رہے تھے، جلدی کر رہے تھے، دوڑ رہے تھے۔ تو میرے دل کے اندر بھی خواہش پیدا ہوئی، میرے دل کے اندر بھی ایک امنگ اور تمنا پیدا ہوئی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں، آپ کو دیکھوں۔ حالانکہ عبداللہ بن سلام مسلمان نہیں تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اپنی کتابوں کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات اور اوصاف حمیدہ پڑھ رکھے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا لوگوں کے ساتھ، فلما استبدت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اور جب میں نے آپ کا دیدار کیا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میری نگاہ رخ مصطفیٰ پہ پڑتے ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر رخ انور پہ پڑتے ہی میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میں اس بات کو جان گیا، میں پہچان گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے لوگوں سے جو گفتگو فرمائی، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ ان الفاظ پر مشتمل تھا کہ یا ایھا الناس، اے تمام لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ یہ سلام کہنا یہ اللہ کی طرف سے تحیۃ مبارکہ، یہ بہت ہی بہترین اور برکت والا تحفہ ہے، اور یہ سلام کرنا اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر بہت بڑی ایک رحمت ہے۔ اور سلام کہنا اور سلام کو عام کرنا یہ باہمی محبت میں اضافے کا باعث ہے۔ جاننے والے اور نہ جاننے والے سب پر سلام کہنا۔ حدیث میں ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کی خوبی اور مسلمان کی پہچان یہ بتائی ہے کہ وہ کلام کرنے سے پہلے سلام کرتا ہے، یعنی سلام قبل الکلام۔ اور اسی طرح سلام کا جو لفظ ہے یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام۔ تو السلام اللہ کی صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اور سلام کہنا بھی نیکی ہے، لیکن سلام میں پہل کرنا یہ اس سے بڑی نیکی ہے، یعنی بڑھ کے سلام کہنا۔
ہمارے اندر یہ جو احساس پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی مجھے سلام کرے، یہ بھی تکبر کی نشانی ہے۔ تو ہر ایک کو بڑھ کے سلام کہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر سلام کرتے تھے۔ اسی طرح اس حدیث مبارک کے اندر ایک اور بات کا ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہیں لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اتنی دیر تک تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ، ولا تحابوا، اور کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم وہ کرنے لگ جاؤ تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ۔ تو کیا فرمایا؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا مشہور واقعہ ہے، پنجنامہ نصیحت کے اندر ان کے والد نے لکھا ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ اے بیٹے، اگرچہ تو سید ہے، سادات خاندان سے تیرا تعلق ہے، لوگ تجھے سلام کرتے ہیں، لوگ تیرا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر تو چاہتا ہے کہ لوگ تیرا احترام کرتے رہیں، لوگ تجھے سلام کرتے رہیں، تو پھر اس بات کو لازم پکڑ لے کہ تو لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کیا کر۔ اسی طرح اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز جو بیان فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد دوسرا ارشاد جو فرمایا، پہلا حکم تو یہ دیا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اور دوسرا یہ حکم صادر فرمایا کہ اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو۔ اللہ رب العزت نے اہل جنت کی جو صفات بیان کی ہیں، اہل جنت کی جو خوبیاں بیان فرمائی ہیں، ان کے جو اعمال کا تذکرہ کیا، ان میں سے ایک بہت بڑی خوبی اور عمل یہ بھی ہے کہ وہ بھوک والے دن لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو قصے قرآن مجید نے نقل فرمائے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی خواہش نفس ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے کہ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، اور اسی طرح اس کھانا کھلانے کے اندر ہدیہ بھی ہے، تحفہ بھی ہے، ضیافت مہمان نوازی بھی ہے، اور اس کے اندر یتیموں اور مسکینوں اور بیوگان کو کھانا کھلانا اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ سارے کا سارا اطعموا الطعام کے تحت آتا ہے۔ تو چنانچہ جو شخص دوسروں کا خیال رکھتا ہے، دوسروں کا احساس کرتا ہے، ایسا شخص حقیقت میں دعائیں سمیٹتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری جو بات ارشاد فرمائی، اس حدیث مبارک میں تیسرا حکم جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ وصلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کرو، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو آپس میں ملاؤ، رشتوں کو توڑو نہیں۔ قرآن مجید نے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی جن خوبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اہل ایمان رشتوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے اسی طرح حکم دیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، مومن وہ ہیں کہ جو رشتوں کو جوڑتے ہیں جس طرح ان کے رب نے ان کو حکم دیا ہے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت کے برے عذاب سے، برے حساب سے بھی خوف کھاتے ہیں۔ تو اس لیے اہل ایمان کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ رشتوں کو ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ اب صلہ رحمی کے اندر، رشتہ داری کے اندر، ماں کی طرف سے رشتے ہوں یا باپ کی طرف سے رشتے ہوں، ننیال ہوں یا ددیال، وہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ فرق کہیں بھی نہیں ہے کہ جو ننیال کے رشتہ دار ہیں ان کو کم تر سمجھا جائے اور جو ددیال کے رشتہ دار ہیں ان کو برتر سمجھا جائے۔ یہ کم تر اور برتر کی جو تقسیم ہم نے کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سارے بگاڑ ہیں، یہ در حقیقت سنت نبوی کے خلاف کرنے کی وجہ سے
اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہمارے حالات یہ بنے ہوئے ہیں۔ چوتھی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمائی، مجمع عام سے آپ نے مخاطب ہو کے کہا، وہ یہ تھا کہ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اے لوگو تم رات کو نماز پڑھا کرو، رات کو قیام کیا کرو، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے رب کو منایا کرو، دن کی غلطیوں کو اپنے رب کے سامنے رات کی تاریکی میں ان سارے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی مانگا کرو۔ یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے، یہ نیکوکار لوگوں کی عادت ہے، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ قرآن مجید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے واضح طور پہ کہا کہ آپ آدھی رات یا اس سے بھی کم قیام اللیل کیا کریں، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری پوری رات اللہ کے سامنے قیام میں کھڑے رہتے، آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے۔ میں نے آپ کو کہا اللہ کے رسول کیا اللہ نے آپ کے پہلے اور پچھلے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس شکر گزاری کے اندر اللہ کے حضور قیام کرنے میں، عبادت گزاری میں، تابع داری میں انسان جس قدر بھی اپنے آپ کو زیادہ کر لے، اللہ کی نعمتیں بندے کے اوپر اتنی ہیں، اس قدر ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ انسان اور مسلمان اور بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے حضور تابع داری میں ہر وقت تیار رہے اور اپنی پل پل، لحظہ لحظہ، لمحہ لمحہ اللہ کی فرمانبرداری اور تابع داری میں گزارے۔ ان چار اعمال کو ذکر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تم یہ چار کام کر لو گے، سب سے پہلا کام سلام کو عام کرو، دوسرا کام کہ تم کھانا کھلاؤ، تیسرا کام صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑو اور صلہ رحمی کیا کرو، اور چوتھا کام رات کی تاریکی میں جب لوگ سو رہے ہوں تو تم اپنے رب کے حضور قیام کرو، نماز پڑھو، نفل نماز پڑھو، تہجد پڑھو، قیام اللیل کرو۔ یہ تمہارے رب کو بڑی پسند ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ کے بندے تو وہ ہیں کہ جو اپنے پہلو اپنے بستروں سے الگ کر لیتے ہیں اپنے رب کا خوف کھاتے ہوئے، اور اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں، اپنے رب کو مناتے ہیں، اپنی حاجات، اپنے قضیات اپنے رب کے حضور جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ یہ چار اعمال بتانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ چار کام کر لو گے، یہ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد مجمع عام سے پہلا خطاب ہے، تو آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ تدخلوا جنت ربکم بالسلام، جب تم یہ چار کام کر لو گے تو سلامتی اور امن کے ساتھ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یعنی کیسی زبردست بشارت ہے، کیسا زبردست اعلان ہے، کیسی نوید و مسرت ہے۔ انسان خوشی سے نہال ہو جائے گا کہ جب اس کو یہ قیامت کے دن اپنے متعلق اعلان سننے کو ملے گا کہ نفس مطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ، کہ تو خوشی خوشی اپنے رب کی طرف پلٹ جا اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جا۔ سیدنا عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جب یہ الفاظ سنے، پہلے تو میں نے چہرہ دیکھا اور چہرے سے میں پہچان گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے میں نے یہ الفاظ سنے تو اسلام میرے دل میں گھر کر گیا، میں اندر سے مسلمان ہو گیا۔ میں نے جان لیا کہ اسلام سے سچا اور اسلام سے جو حقیقت بر مبنی کوئی اور مذہب نہیں ہے، صرف اسلام ہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اسے قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہو کے انسان اپنے رب کی جنتوں کا وارث بن سکتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں، جیسے کہ حدیث اور تاریخ کی کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر، صحابہ اکرام کی سیرت کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر واضح طور پر اور بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ماہ ربیع الاول کی جیسے آمد ہے،
اس میں مدینہ منورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جو 4 کام آپ نے بتائے ہیں، ہمیں سیرت النبی کی یہ موضوع اور یہ ٹاپک کی حساسیت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر، ایک ایک حدیث پر، ایک ایک ادا پر سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس کو دعوت دینے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ ہمیں ہمت دے، توفیق دے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اتنی دیر تک سیرت کا جو چیپٹر ہے وہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ سنتوں پر عمل نہیں کیا جاتا۔ ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے سے ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ارشادات، احکامات، جو تعلیمات ہمیں دی ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق دے۔ مسلمانوں کا دنیا، جہاں اور آخرت سب کی بھلائی، کامیابی، کامرانی اسی کے اندر ہے کہ وہ اس طریقے پر آ جائیں جو طریقہ صحابہ اکرام نے اپنایا اور جو طریقہ سلف صالحین نے اپنایا، جو پہلے لوگ اپنا کر ہدایت یافتہ ہوئے اور اپنے رب کی جنتوں کے وارث بنے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمت سے، اپنی رحمت کا مستحق بنا دے اور اللہ رب العزت اپنی جنتوں کا وارث اور مہمان بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔